بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب طریقۃ لترک التدخین، سگریٹ نوشی چھوڑنے کا راستہ، یہ کتاب شیخ عبد المحسن بن محمد القاسم جو کہ مسجد نبوی کے امام و خطیب ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کتاب کو مکمل ایک ہی انشاءاللہ ریکارڈنگ میں پڑھ لیں گے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، کتاب کے مقدمے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فالتدخین آفت العصر، پس تمباکو نوشی اس دور کی سب سے بڑی آفت ہے۔ وداء ینخر جسد المجتمع، اور ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کے جسم کو لپیٹ لیتی ہے۔ وَيُسَبِّبُ لَهُ الْعَدِيدَ مِنَ الْأَسْقَامِ، اور اس کے لیے بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ الَّتِي تَقْضِي عَلَى أَجْزَاءِ الْجِسْمِ، جو کہ جسم کے حصوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَتُدَمِّرُ خَلَايَاهُ، اور اس کے خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وَتُوهِنُ قَوَاهُ، اور اس کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ وَقَدْ اتَّفَقَتْ الْكَلِمَةُ عَلَى أَنَّهُ السُّمُّ الْبَتِيءُ، اس بات متفق ہے، یہ کلمہ متفق ہے کہ اس کو سلو پوائزن کہا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ رِسَالَةٌ، اور یہ رسالہ سمیتها، میں نے نام رکھا ہے اس کا طریقۃ لترک التدخین، اس کا یہ نام رکھا ہے سگریٹ نوشی چھوڑنے کا راستہ۔ لعلها تکون طریق ہدایت للمدخن، تاکہ یہ ہو جائے مدخن سگریٹ نوش کے لیے ہدایت کا راستہ بن جائے۔ وَلِيَعْرِفَ غَيْرُ مُدَخِّن، اور سگریٹ نہ پینے والا جان لے قدر نعمت اللہ علیہ، کہ اللہ نے اس پر کس قدر نعمتیں کر رکھی ہیں۔ بِأَنْ حَمَاهُ مِنْ هَذَا الدَّاءِ، کہ اللہ نے اس کو اس بیماری سے بچا لیا ہے۔ الَّذِي تَجَرَّعَ مُرَارَتَهُ غَيْرُهُ، کہ وہ بیماری کہ جس کی کرواہٹ دوسروں نے چکھ لی ہے، غیر جس کے گھونٹ بھر رہے ہیں، اللہ نے اس بیماری سے اس کو بچایا ہوا ہے۔ تو وہ شخص یہ جان لے کہ اللہ نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اور جو مدخن ہے، سگریٹ نوش ہے، سگریٹ پینے والا ہے، وہ تاکہ اس سے ہدایت کا راستہ لے لے۔ اسأل اللہ عز وجل، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، ان ینفع بہا، کہ نفع دے دے اس کتاب کے ذریعے، ان یصرف عن المسلمین الشرور والآفات، اور یہ کہ وہ پھیر دے مسلمانوں سے تمام قسم کے شر اور آفات کو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کتاب کا مقدمہ، آگے اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ تاریخ الدخان، سگریٹ نوشی کی، تمباکو نوشی کی تاریخ۔ عرف العربیون الطبغ عندما حتى کولمبس رحالہ فی امریکہ عام، کہتے ہیں کہ یورپیوں نے پہچانا تمباکو کو، سگریٹ نوشی کو، جب کولمبس اترا 898 ہجری میں، امریکہ میں اترا 898 ہجری میں۔ اگر عیسوی میں کہا جائے تو تقریباً 1480 عیسوی کے لگ بھگ، جب کولمبس امریکہ میں اترا، اس وقت حین وجد الہنود الحمر، کہ اس وقت سرخ ہندی تمباکو وہ لوگ یزرعون الطبغ، وہ کاشت کرتے تھے، اس کو تمباکو کو کاشت کرتے تھے۔ وہ یدخنون بھی، اور پھر اس کو وہ دھوئیں کے طور پر لیتے تھے، اس کو سونگھتے تھے۔ وبحلول منتصف القرن السادس عشر المیلادی، 16ویں صدی عیسوی کے وسط کے قریب، کہتے ہیں کہ انتشرت زراعت الطبغ والتدخین فی اوروبا بدأ بفرانسہ، یورپ میں تمباکو نوشی پھیل گئی، سب سے پہلے فرانس میں، ثم البرتغال، اس کے بعد پھر پرتگال میں، فاسپانیہ، پھر اسپین میں، وأخیراً انجلترا، اور آخر میں انگلینڈ میں۔ ومن اوروبا حمل التجار البرتغال والاسبان، اور یورپ سے پرتگال اور اسپین کے تاجروں نے اٹھایا اس تمباکو کو الی شواطئ قارۃ آسیہ و افریقہ اور ایشیا کے ساحلوں کی طرف، وہ اس کو وہاں پہ لے کے گئے۔ گویا کہ امریکہ میں سب سے پہلے لوگوں نے اس کو کاشت کیا، وہاں پہ لوگ اس کو پیتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے تھے، وہاں سے پھر پرتگال میں، اسپین میں، فرانس میں، انگلینڈ میں یہ چیز پھیلتی گئی، اور پرتگال اور اسپین کے تاجروں نے اس کو ایشیا میں پہنچایا، افریقہ میں پہنچایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تاریخ انتقال دخان الی الدول الاسلامیہ،
تمباکو نوشی اسلامی ممالک میں کیسے منتقل ہوئی اس بارے میں۔ انتقل التبغ الی الہند و ایران، کہ تمباکو منتقل ہوا ہندوستان اور ایران کی طرف، و بقیت الدول آسیویہ اور ایشیا کے باقی ممالک میں، فی القرن السابع عشر المیلادی 17ویں صدی عیسوی میں، 17ویں صدی عیسوی میں تمباکو جو ہے وہ ہندوستان اور ایران اور باقی ملکوں میں پہنچا۔ ثم انتقل الی البلدان الاسلامیہ والعربیہ، پھر منتقل ہوا اسلامی شہروں میں اور عرب ممالک میں، عن طریق الاتراک الذین نقلوہ من ایران وذالک عام 1000 ہجریہ، تو پھر وہاں سے عرب ممالک میں منتقل ہوا اور ترکیوں کے ذریعے، وہ ترکی جنہوں نے اس تمباکو کو ایران سے لیا تھا، تو ایران سے تمباکو خریدنے والے ترکی، انہوں نے اس کو عرب ممالک میں پہنچایا، تقریباً 1000 ہجری کے لگ بھگ کی یہ بات ہے۔ تیسری ہیڈنگ، من الذی نقل الدخان الی بلاد المسلمین، کس نے منتقل کیا تمباکو کو مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں تمباکو کو کون لے کے آیا؟ لم یکن المسلمون یعرفون الدخان قبل عام 1000 ہجریہ، مسلمان 1000 ہجری سے پہلے تمباکو کو نہیں جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وبعد ذالک العام، اس سال کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تسابق الاعداء الی بثہ بین المسلمین، دشمنوں نے دوڑ لگا دی، اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ اس کو پھیلایا جائے مسلمانوں کے درمیان۔ فجلبہ احد النصارى الانجلیز الی ترکیہ، تو ایک عیسائی انگریز اس کو لے کر آیا ترکی میں، وہ عیسائی مبلغ تھا کوئی، تو وہ انگریز عیسائی مبلغ اس کو ترکی میں لے کے آیا۔ اسی طرح ورجل من الجہود نشرہ بارض المغرب، ایک یہودی آدمی نے اس کو مغرب کے علاقوں میں پھیلایا۔ والمجوس اول من جلبہ لبلاد السودان، اور مجوسی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اس کو سوڈان میں پہنچایا، یعنی باقی جو دشمن تھے مسلمانوں کے، یہودی، عیسائی، مجوسی، انہوں نے اس تمباکو نوشی کو مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں پہنچایا۔ ثم تسرب الی مصر والحجاز والیمن، پھر یہ تمباکو نوشی پھر یہ سرایت کرتی گئی، پھیلتی گئی مصر میں، حجاز میں، یمن میں، والہند، ہندوستان میں، وغالبی اقطار بلاد اسلام، اور اسلام کے جتنے بھی ممالک تھے زیادہ تر ان میں یہ پھیل گئی۔ وعمت بہ البلوى، اور لوگوں کو اس کی لت لگ گئی، لوگوں میں یہ عام ہو گئی۔ واول مصنع للسجائر انشئ فی امریکہ، اور سب سے پہلی فیکٹری سگریٹ کی، سجائر یہ سجیرہ کی جمع ہے، تو سجیرہ کہتے ہیں سگریٹ کو، تو سب سے پہلی سگریٹوں کی فیکٹری جو ہے انشئ لگائی گئی، پیدا کی گئی، فی امریکہ، امریکہ کے اندر، عام 1000 وسنتین 1298 ہجری کے اندر، 1298 ہجری کے اندر سگریٹ کی پہلی فیکٹری جو ہے وہ امریکہ میں لگائی گئی۔ فلا تکن ایھا المسلم ضحیۃ الاعداء، لہٰذا اے مسلمانوں تم دشمنوں کا شکار نہ بنو، ان کے پھندے میں نہ پھنس جاؤ۔ اگلی ہیڈنگ ہے محاربۃ العالم لہو، تمباکو نوشی کے خلاف عالمی جنگ نے سب لوگوں نے جس کا بائیکاٹ کیا شروع میں۔ وقفت بعض البلدان من ظاہرۃ التدخین التي تسربت الیہم من امریکہ موقفا حاسما، کچھ ممالک نے تمباکو نوشی کے اس رجحان کے خلاف جو امریکہ نے ان تک پہنچایا تھا، تو اس کے خلاف سخت فیصلہ کن موقف اختیار کیا۔ فوضعت روسیہ عقوبتاً علی البائعین والمشترین لہو، بس روس کے لوگوں نے سزا مقرر کر دی خریدنے والوں اور بیچنے والوں پر۔ اول انتشاری ہی، اس کے شروع پھیلاؤ کے دور میں، ابتدائی پھیلاؤ کے دور میں، تبھی روس کے اندر سگریٹ بیچنے والے، خریدنے والے، تمباکو نوشی کی خرید و فروخت کرنے والوں پر سزا مقرر کی گئی۔ وکان عقوبۃ المدخن، اور سگریٹ نوش کی سزا کیا ہوتی تھی؟ کسر انفہ، کہ اس کے ناک کو توڑ دیا جاتا، اس کا ناک توڑ دیا جاتا، او یا پھر نفیہ الی سیبیریا، یا ان کو سائبیریا کی طرف جلا وطن کر دیا جاتا۔ والسلطان العثمانی مراد الرابع، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم جو ہے، ضیق علی المدخنین وراقب مجالسہم، اس نے تمباکو نوشی پر سختی کی اور ان کی محفلوں کی نگرانی کروائی۔ وکان یعاقب من یدخن بالقتل، اور جو شخص بھی
تمباکو پیتا پایا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ وعند حربہ مع ایران کان یقتل من یثبتہ مدخنا، اور جب ایران میں اس کے دور حکومت میں جو بھی کوئی تمباکو نوشی کرتا پکڑ لیا جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اکان من جنود ہی، خواہ اس کے لشکر سے ہوتا، ام من اسرا فارس، یا پھر وہ فارس کے قیدیوں میں سے ہوتا۔ اس کے دور حکومت میں ایران کے اندر جس سے بھی سگریٹ نوشی یا کوئی تمباکو برآمد ہوتا اور وہ اس میں ملوث پایا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ وہ شاہ عباس الاول، اور شاہ عباس الاول متوفہ 1038 ہجری، انہوں نے کان یعاقب المدخن بثقب انفہ ووضع عود فیہ، تمباکو نوش کو سزا دیتے کس طرح کہ اس کی ناک میں سوراخ کر دیتے، ثقب میں نے سوراخ کرنا، تو وہ مدخن جو ہے سگریٹ نوش اس کے ناک میں سوراخ کر دیتے، ووضع عود فیہ، اور اس میں ایک لکڑی ڈال دی جاتی، وخلفہ من بعدہ ولدہ الشاہ، اور اس کے بعد اس کا نائب بنا شاہ کا بیٹا صفی، وہ اس کا نائب بنا، الذی کان یصب الرصاص فی افواہ المدخنین، جو کہ سیسا پگھلا کے ڈال دیتا سگریٹ نوشی کرنے والوں کے منہ میں۔ المواد السامۃ فی الدخان، سگریٹ کے اندر پایا جانے والا زہریلا مواد، اس میں سے پہلے نمبر پہ ہے نکوٹین۔ اشتق کا اسم النکوتین من اسم سفیر فرنسا لدى البرتغال جان نیکوت الذي جلب التبغ الى البلاد الملکی الفرنسی، لیا گیا ہے نکوٹین کا نام فرانس کے ایک سفیر کے نام سے جو کہ پرتگال کے اندر رہتا تھا، جس کا نام تھا جان نیکوٹ، وہاں سے اس کا نام لیا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو لے کے آیا تمباکو کو فرانس کے شاہی دربار میں۔ وَهُوَ مَادَةٌ عَدِيمَةُ اللَّوْنِ صَائِلَةٌ تتحول الى اللون البنی عند احتراقها فی الہواء، یہ ایک بے رنگ مائع مادہ ہے جو ہوا میں جلنے پر بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ولا یبقى منها الا جزء بسيط يدخل الرئتین، اور اس کا تھوڑا ہی حصہ باقی بچتا ہے جو پھیپھڑوں میں باقی رہتا ہے۔ حیث یتم نفخها مرۃ ثانیہ خارج الجسم، جب پھر دوسری مرتبہ سانس لیا جاتا ہے تو جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ولو اعطی الانسان النکوتین، اگر کسی انسان کو نکوٹین دی جائے بجرعۃ کبیرۃ عن طریق الورید، ایک بڑی مقدار میں ایک بڑے گھونٹ کے مطابق دیا جائے اس کی رگ کے ذریعے، فإنہ یموت بسببہا، تو اس سے مر جائے گا۔ اگر کسی شخص کو اس کی رگ کے اندر نکوٹین کا انجیکشن لگایا جائے تو وہ بندہ مر جائے گا۔ وقد اخذوا تجربۃ علی ارنب حی وحقنوہ بمادۃ النکوتین فتخدر ثم مات، اور انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے زندہ خرگوش پر جس کو انہوں نے ٹیکہ لگایا نکوٹین کے مادے کا، تو پہلے وہ بے ہوش ہوا خرگوش، پھر وہ مر گیا۔ وعند استنشاق هذه المادۃ تسری فی الدم عن طریق الشعیرات الدمویہ بالرئتین، کہتا ہے کہ جب اس مادے کو سانس کے ذریعے اندر لیا جاتا ہے تو یہ خون میں شامل ہو کر پھیپھڑوں کی باریک رگوں کے ذریعے جو ہے نا وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، وتصل الی المخ، دماغ تک پہنچ جاتا ہے، خلال 8 ثوان، تقریباً 8 سیکنڈ کے دوران بعد تدخین، سگریٹ پینے کے بعد، یعنی سگریٹ کا کش لینے کے بعد 8 سیکنڈ کے اندر یہ جو مادہ ہے یہ انسان کے پھیپھڑوں سے ہوتا ہوا باریک رگوں کے ذریعے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَتَتَرَكَّزَ فِيهِ بِنِسْبَةٍ عَالِيَةٍ، وہاں اس کی مقدار ایک بلند سطح تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر پہلا جو خطرناک مادہ ہے سگریٹ کے اندر وہ پایا جاتا ہے وہ نکوٹین ہے۔ دوسرا اول اکسید الکربون، کاربن مونو آکسائڈ، کہتا ہے کہ وَهُوَ الْمَادَةُ السَّامَةُ الثَّانِيَةُ، یہ دوسرا زہریلا مادہ ہے۔ وَبِدُخُولِهِ بِاسْتِمْرَارٍ إِلَى الْجِسْمِ، اور مسلسل جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے ينتج عنه التسمم المزمن، اس سے پیدا ہوتا ہے ایک دائمی زہر، الذي يؤدي إلى الإرهاق الذهني والصداع والدوخة وضيق التنفس، جو کہ پہنچا دیتا ہے انسان کو الارہاق الذہنی، ذہنی تھکن، الصداع میں نے سر درد، دوخہ میں نے سر چکرانا، وضیق التنفس، اور سانس کی تنگی تک۔
وہو غاز خانق، اور یہ ایک جو ہے نا یہ گھٹن پیدا کرنے والی گیس ہے۔ عدیم التہویہ، غاز خانق، یہ ایک گھٹن پیدا کرنے والی گیس ہے۔ لو استنشقہ الشخص فترۃ طویلۃ، اگر کوئی شخص اس کو لیتا رہے، استنشاق کہتے ہیں کسی چیز کو اندر لینا، تو اگر اس کو ایسے سانس کے اندر لیتا رہے، فترتن طویلہ، لمبی دیر تک، فی مکان مغلق، ایک بند جگہ پر، عدیم التہویہ، جو غیر ہوادار ہو، ادا الی الوفاتی، تو یہ گیس اس کو پہنچا دیتی ہے وفات تک، او الی تلف دائم بالمخ، یا پھر جو ہے نا یہ اس کے دماغ کو جو ہے نا وہ تلف کر دیتی ہے ہمیشہ کے طور پر۔ ووجود اول اکسید الکربون، اور کاربن مونوکسائڈ جو ہے اس کا وجود، فی الدم، خون میں، یمنع الاکسیجن، یہ روکتا ہے آکسیجن کو، من الوصول الی الدماغ والقلب، کہ وہ آکسیجن پہنچ سکے دماغ اور دل تک۔ تو جب دل اور دماغ تک آکسیجن نہیں پہنچے گی یا رکاوٹ سے پہنچے گی تو یہ نقصان دہ ثابت ہوگی جسم میں۔ تیسرے نمبر پہ ہے الامونیا۔ امونیا جو ہے وہ سبب السعال للمدخن، یہ کھانسی کا سبب بنتا ہے سگریٹ نوش کے لیے۔ سگریٹ نوش کو جو کھانسی آتی ہے نا وہ امونیا کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 4، المواد المسرطنہ، سرطان پیدا کرنے والے مادے، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ التَّأْثِيرُ السَّرْطَانِ لِلتَّدْخِين، اور انہی کی وجہ سے سگریٹ نوشی میں سرطانی تاثیر پیدا ہوتی ہے، یعنی جو سگریٹ نوشی میں سرطان، کینسر کی جو تاثیر پائی جاتی ہے وہ سرطانی مواد کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ القطران، القطران کہتے ہیں کہ تار، اچھا یہ جو سرطانی اس نے بات کی ہے، سرطان کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ سرطان جو ہے نا، سرطان جی کہتے ہیں کینسر کو، کہ باڈی سیلز کی غیر معمولی اور بے قابو نشو نما، جس کی وجہ سے پرانے یا خراب خلیات ختم ہونے کی بجائے تقسیم ہو کے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ وہ کسی جگہ چند جمع ہوتے ہیں تو وہاں رسولی بن جاتی ہے، ٹیومر کی صورت اپنا لیتے ہیں، اور آس پاس کے صحیح ٹیشوز جو ہیں ان کو بھی تباہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سرطان ہوتا ہے۔ اچھا پانچواں جو مادہ ہے وہ ہے القطران۔ القطران سے مراد تار، وہو طبقۃ تتشکل علی الغشاء المخاطی المغطی للفم والحنجرۃ والقصبۃ الہوائیہ، کہتا ہے کہ یہ منہ، یہ کیا چیز ہے قطران، یہ منہ، حلق اور سانس کی نالی کو ڈھانپنے والی جھلی پر ایک تہ کی صورت میں جم جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، غشاء میں نے ڈھانپنا، تو المغتی کے میں نے المغتی للفم والحنجرہ، حنجرہ کہتے ہیں گلے کا وہ حصہ جہاں سے آواز نکلتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تار، یہ ایک جھلی کی صورت میں، یہ تہ کی صورت میں جم جاتی ہے، کس پر، منہ، حلق اور سانس کی نالی پر۔ اسے ہوتا کیا ہے، وَبِهِ يُصْبِحُ الْمُدَخِّنُ اکثر عرضۃ للإصابۃ بانتفاخ الرئتین، جس کے نتیجے میں سگریٹ نوش شخص پھیپھڑوں کے پھولنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کا پھولنا جس کو امفائزیما کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وسرطان الرئہ، اور پھیپھڑوں کے سرطان، کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، نتیجتاً لحاظ التہیج المستمر، اس مسلسل جو ہے نا وہ بار بار اس کو کشت لینے کی وجہ سے، بار بار کھینچنے کی وجہ سے۔ ويسبب ضيق التنفس الذي يزداد شيئا فشيئا حتى يعجز المدخن عن القيام بأي مجهود مهما كان سهلا، کہتے ہیں اور یہی چیز سانس کی تنگی کا باعث بنتی ہے، اور یہ بڑھتی جاتی ہے، سانس کی تنگی بڑھتی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ سگریٹ نوش شخص تھوڑی سی بھی محنت والا کام کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اگرچہ وہ محنت والا کام بہت آسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَيَنْتَهِي بِهِ إِلَىٰ حَبُوطٍ فِي الْقَلْبِ ثُمَّ الْوَفَاةِ، اور یہ چیز آخر کار اس کا انجام دل کے دورے اور پھر موت پر ہوتا ہے۔ حبوط فی القلب، دل کا دورہ، اور پھر وفات، تو دل کے دورے تک یہ بات پہنچا دیتی ہے یا پھر وفات تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے الاضرار الطبیہ، طبی نقصانات۔ ظاہری بات ہے سگریٹ کے طبی نقصانات بھی ہیں۔ الصحۃ من اغلی ما یملک الانسان، سب سے قیمتی چیز جس کا انسان مالک ہوتا ہے وہ اس کی صحت ہے۔
فهي التي تحكم نشاطه في محيطه الفردي والاسری والاجتماعی والمادی۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اجتماعی زندگی، اپنی خاندانی زندگی، اپنی فردی میں نے انفرادی زندگی، عصری میں نے جو ہے وہ خاندانی زندگی، اجتماعی میں نے معاشرتی زندگی، والمادی میں نے مالی زندگی، تو اپنے اجتماعی، سماجی، سیاسی اور معاشی تمام معاملات میں یہ شخص جو ہے جس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ صحت جو ہے، صحت ہوگی تو انسان اپنے سماجی، معاشی، معاشرتی امور سر انجام دے سکے گا۔ والرجل المریض یعیش فی الحیات بقدم واحدہ، اور جو مریض آدمی ہے وہ زندگی میں ایک قدم کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے انسان 2 قدموں پہ چلے تو صحیح چلتا ہے، کوئی شخص 1 قدم پہ چلے تو کیسے چلے گا؟ مشکل سے چلے گا۔ تو جو مریض آدمی وہ 1 قدم سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ والتدخین یسبب امراضا قاتلۃ للانسان، اور سگریٹ نوشی ایسے امراض کو پیدا کرتی ہے جو انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ والشرکات تبغی ترفع راس مالها علی اکفان الاخرین، اور تمباکو کی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنا راس المال بڑھاتی ہیں، وہ مال کماتی ہیں دوسروں کے کفنوں پر، لوگوں کے کفن پر وہ اپنا مال کماتے ہیں، یعنی لوگوں کو ایسا مرض بیچ رہے ہیں جس سے لوگ مر جائیں اور خود وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ وَإِلَيْكَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي يُسَبِّبُهَا ذَلِكَ الدُّخَان۔ آپ کو ہم کچھ امراض کی ڈیٹیل بتاتے ہیں جو اس سگریٹ نوشی سے پیدا ہوتے ہیں، اس دھوئیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ منها ما هو طویل المدہ ومنها ما هو سریع التاثیر، کچھ ایسے ہیں جو کہ کافی دیر بعد اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا جلدی اثر دکھائی دے جاتا ہے، اور پھر ومن ثم الوفات العاجلہ، پھر آخر میں پھر موت ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا اثر جلدی ظاہر نہیں ہوتا، لگ جاتی ہے لیکن اثر جلدی ظاہر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن کا اثر جلدی ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ومن ذالک، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہے امراض الجہاز التنفسی، سانس کے نظام کی بیماریاں۔ سانس کے نظام کی بیماریوں میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے سرطان الرئہ، پھیپھڑوں کا کینسر، سرطان الحنجرہ، گلے کی آواز والے حصے کا کینسر، الالتہاب الشعبی المزمن، دائمی برونکائٹس، برونکائٹس کہتے ہیں یہ جو ہوا کی نالیوں میں جو سوزش ہو جاتی نا، ہوا کی نالیوں میں، اس کو کہتے ہیں برونکائٹس، تو دائمی برونکائٹس۔ اسی طرح انتفاخ الرئتین، پھیپھڑوں کا پھول جانا، ضیق التنفس، اور سانس کا تنگ ہو جانا، یہ انسان کے سانس کے نظام میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امراض القلب، دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریوں میں کیا ہے؟ جلطات القلب والاوعیہ، موت الفجعہ، کہتے ہیں دل اور خون کی نالیوں میں جمنے والے لوتھڑے، جلطات کہتے ہیں جمنے والے لوتھڑوں کو، تو دل اور خون کی نالیوں میں جمنے والے لوتھڑے اور پھر اچانک موت، یہ دل کے امراض اس سگریٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ امراض الجہاز الہضمی، نظام انہضام کی بیماریاں، یا پھر ایسے کہنے کہ ہاضمے کے اندر، ہاضمے میں پیدا ہونے والی بیماری، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرطان الشفا، شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، تو ہونٹوں کا کینسر۔ و سرطان الفمی والبلعوم، اسی طرح منہ اور حلق کا کینسر، بلعوم میں نے حلق۔ و سرطان المری، اسی طرح غذائی نالی، مری جو ہے مری، غذائی نالی اس کا کینسر۔ و سرطان البنکریاس، اور لبلبہ کا کینسر، جس کو پینکریاس کہتے ہیں، لبلبہ، اس کا کینسر۔ و قرحۃ المعدہ، اور معدے کا السر، یہ بھی سگریٹ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے امراض الجہاز البولی، پیشاب کے نظام کی بیماریاں، پیشاب میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے سرطان المثانہ، مثانے کا کینسر۔ و سرطان الکلی، اسی طرح گردوں کا کینسر۔ و اورام المثانہ، اور مثانے کی رسولیاں، یہ بھی سگریٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پانچویں نمبر پہ الجہاز العصبی، اعصابی نظام، اس کے حوالے سے اس میں کیا ہے؟ الصداع، سر درد، اسی طرح ضعف الذاکرہ، یادداشت کی کمزوری، التوتر والارق، ذہنی دباؤ اور بے خوابی، وسرعت الغضب، جلد غصہ آنا۔ فلا تغتر بصحتک الحمیدہ الان، لہٰذا اپنی بابرکت صحت کے بارے میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ وتقول
ابھی ابھی اس میں دھوکہ نہ کھاؤ. وتقول اور جی کہو تم یہ کہتے ہو کہ ان التدخین لم یؤثر فی جسمی، تم یہ کہتے ہو کہ جو تدخین ہے سگریٹ نوشی وہ میرے جسم میں اثر نہیں کرتی. فالامراض قد تحدث، بسا اوقات مرض پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. وتأخر ظہورها، اور ان کا ظہور لیٹ ہوتا ہے. لا یعنی عدمہا، یہ نہیں کہ وہ معدوم ہے، یعنی یہ نہیں کہ امراض پیدا نہیں ہوئے، امراض پیدا ہو چکے ہیں، ہاں ظاہر لیٹ ہو سکتے ہیں. والسموم تؤثر فی الاجسام، اور زہر جسم میں اثر کرتا ہے. ولو بعد حین، اگرچہ کچھ وقت بعد کرے. والتدخین یسبب امراضا ومعاصی مؤلمہ، اور جو سگریٹ نوشی ہے، تدخین جو ہے، یسبب امراضا، یہ بہت سے امراض کو پیدا کرتی ہے. ومعاصی مؤلمہ، اور دردناک المیے ہیں، دل دہلانے والی آفتیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو یہ پیدا کر دیتی ہے. اگلا پیرا ہے اقوال الاطباء، طبیبوں کے اقوال. اطباء نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے. جاء فی تقریر للجنۃ خبراء ہیئۃ الصحۃ العالمیہ، انٹرنیشنل صحت کے جو خبر رکھنے والی کمیٹی ہے، ان کی تقریر میں یہ بات آئی کہ لم یعد ہنالک شک لدى المطلعین من الناس، اب تو کوئی شک باقی نہیں رہا ان لوگوں میں سے جو اطلاع پانے والے ہیں، ان کے ہاں کوئی شک باقی نہیں ہے. کس بات میں؟ انہ ما شاع التدخین فی قطر ما، کہ جتنی بھی سگریٹ نوشی پھیلتی ہے کسی بھی کنارے پر، دنیا کے کسی بھی کنارے پر سگریٹ نوشی جو پھیلتی ہے، الا کان اکبر سبب للمرض والموت المبکر، تو وہ سب سے بڑا سبب ہوتی ہے بیماری کا اور جلد موت کا. بیماری اور جلد موت کا سب سے بڑا سبب دنیا کے اندر جو سروے کیا گیا ہے وہ سگریٹ نوشی کا کیا گیا ہے. جہاں جس علاقے میں سگریٹ نوشی زیادہ ہوگی وہاں پہ امراض بھی زیادہ ہوں گے، وہاں پہ جلدی موات بھی ہوں گی. وصرح الدکتور کنعان الجابی، استاذ الطب بسوریہ، اور تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے ڈاکٹر کنعان الجابی نے، جو کہ طب کے استاد ہیں شام کے اندر. کیا کہہ کے انہوں نے وضاحت کی ہے؟ بقول ہی، انہوں نے اپنی ایک بات میں کہا ہے، کہتے ہیں لقد مضى على معالجتی للسرطان، گزر چکے ہیں میرا علاج کرنا کینسر کا، مجھے کینسر کا علاج کرتے ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں. فلم یأتی مصاب بسرطان الحنجرہ الا مدخن، گلے کے کینسر کا جو بھی مریض آتا ہے نا وہ سگریٹ نوش ہوتا ہے، یعنی جو سگریٹ نوش ہوتا ہے اسے کوئی گلے کا کینسر ہوتا ہے. تو یہ ان کی یہ تحقیق ہے. وفی تقریر للکلیۃ الملکیہ للاطباء فی بریطانیہ، برطانیہ کے اندر شاہی جو گورنمنٹ کالج ہے اس کے طبیبوں نے یہ بات کہی ہے. ان کمیت النکوتین الموجودہ فی سجارۃ واحدہ، نکوٹین کی مقدار جو کہ موجود ہوتی ہے ایک سگریٹ میں، سجارہ میں سگریٹ، تو ایک سجارہ کے اندر نکوٹین کی جتنی مقدار ہوتی ہے، کفیلتن وہ کافی ہوتی ہے، بقتل انسان ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے، فی اوج صحت ہی وہ انسان جو اپنی صحت کے عروج پہ ہو، بالکل بہترین صحت کی حالت میں ہو، اس کے لیے اتنی مقدار کافی ہوتی ہے. صحت مند بندہ اگر جتنی ایک سگریٹ کے اندر مقدار ہے نکوٹین کی، اگر اتنی مقدار ایک صحت مند بندے کو دے دی جائے تو وہ مر جائے گا. لو اعطیت لہ هذه الکمیۃ من النکوتین، اگر اس بندے کو یہ نکوٹینی مقدار دی جائے، بواسطۃ ابرۃ فی الورید، اس کی رگ میں سوئی کے ذریعے، یعنی اس کی رگ میں انجیکشن لگا کر اگر اس کو یہ مقدار دی جائے تو وہ شخص مر جائے گا. جوانب المادیہ، مالی پہلو. التدخین متحقق فیہ الصرف والتبذیر والاتلاف وضیاع المال، سگریٹ نوشی میں ثابت شدہ بات ہے کہ اس میں فضول خرچی ہے، مال کو تلف کرنا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے. فلا للدنیا صاحبہ یجمع ولا للآخرۃ عند ربہ یرتفع، نہ ہی سگریٹ پینے والا دنیا کے لیے کچھ جمع کر رہا ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے اپنے رب کے ہاں کچھ بلند ہو رہا ہے. ولو ان احدا اعتاد، اگر کوئی ایک عادت اپنا لے، ان یرمی فی البحر کل یوم من مالہ ریال واحدہ، کہ وہ روزانہ سمندر میں یا دریا میں روزانہ اپنے مال میں سے 1 ریال پھینکے گا. اگر کوئی بندہ ایسی عادت اپنا لے، تو چونکہ یہ کتاب عربی میں تو اس لیے ریال کی مثال آپ روپے کی مثال بھی دے سکتے ہیں.
کوئی بندہ یہ عادت اپنا لے کہ روزانہ دریا میں، نہر میں 1 روپیہ پھینکے گا، 1 ریال پھینکے گا، لعدہ الناس مجنونا، لوگ اس کو مجنون شمار کریں گے، پاگل شمار کریں گے، یجب علاجہ، جس کا علاج کرنا واجب ہو، کئی لا یرمی اکثر و اکثر، تاکہ وہ زیادہ نہ پھینک دے، فکیف بمن یحرک کل یوم عدۃ ریالات، تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو روزانہ کئی ریال جلاتا ہو، لِإِهْلَاكِ جَسَدِهِ وَإِضْرَارِ صِحَتِهِ، اور صرف جلاتا عام نہ ہو بلکہ اپنے جسم کو ہلاک کرنے کے لیے اور اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے ریال جلاتا ہو۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا يَسْرِقُ، ایک اور مثال، اگر بے شک کوئی ایک آدمی یسرق منک کل یوم ریالا واحدہ، روزانہ تمہارا 1 ریال چوری کرے، لَاعْتَبَرْتَهُ عَدُوًّا وَحَذَّرْتَ مِنْهُ، تم اس کو اپنا دشمن شمار کرو گے اور اس سے بچو گے، فما ظنک بالدخان الذی یسرق منک کل یوم عدۃ ریالات لیقتلک، تو پھر سگریٹ نوشی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو روزانہ تم سے کئی ریال لے لیتی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ اگر عام چور تم سے پیسے لیتا ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے، تو سگریٹ تم سے پیسے لیتے تمہیں قتل کرنے کے لیے، الیس ہوا اولا بالفراق، کیا اس کو چھوڑنا زیادہ اولا نہیں ہے، زیادہ اس سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ كُلَّ يَوْمٍ تَشْتَرِي بِثَمَنِ الدُّخَانِ ہدایا، اب ایک نصیحت، اگر تم ہر روز خریدو سگریٹ کے پیسوں سے تحفے اپنے بچوں کے لیے، لَكُنْتَ أَبًا مِثَالِيًّا فِي الْحَيَاةِ، تم زندگی میں مثالی باپ بن جاؤ گے۔ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى، اب بتاؤ تمہارے زیادہ قریبی کون ہے، اطفالک ام الدخان، تمہارے بچے یا تمہاری سگریٹ۔ ثم فکر ملیہ، اچھے طریقے سے غور و فکر کرو، ماذا جنیت مالیا من الدخان هل ارتفع رصیدک، تم نے اس دھوئیں سے کیا کمایا ہے، کہ تمہارا بینک بیلنس بڑا ہے، ام ادخرت ذلك الثمن فيما يعود لك بالنفع، یا تو نے ذخیرہ کر لیا ہو اس قیمت کو کہ تیرے لیے نفع کل کو آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، تو نے تو پھونک دیا۔ ام تصدقت به علی فقیر فیدعو لک، یا کیا تو نے کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کر دے۔ ام این یذهب مالک، کبھی سوچے تیرا مال کہاں جا رہا ہے۔ ومن المتضرر من دفع المبلغ، اور یہ بتاؤ یہ رقم ادا کرنے سے نقصان اٹھانے والا کون ہے، اگر تم یہ رقم ادا کرتے رہتے ہو تو سگریٹ نوشی میں پیسے لگاتے رہتے ہو تو تمہارا مال میں نقصان اٹھانے والا کون ہے، الست انت المتضرر، کیا تم خود نقصان اٹھانے والے نہیں ہو۔ اگلا پیرا ہے این حضارت المدخن، مدخن سگریٹ نوش جو ہے اس کے لیے ترقی کہاں ہے، اس کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے۔ المدخن نفسہ کریہ، سگریٹ نوش اس کا نفس مکروہ ہو جاتا ہے، یملأ الغرفۃ بالروائح الکریہہ والمؤذیہ، اور اس کے کمرے میں بدبودار ہوائیں اور اذیت دینے والی ہوائیں جو ہے نا وہ دھواں پھیلا ہوتا ہے، ثیابہ مخرقہ، اس کے کپڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں، فمسکنہ ومکتبہ لا یخلو من اعقاب ورماد السجائر، اس کا گھر اور اس کا جو دفتر ہے نہیں خالی ہوتا من اعقاب، سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے بچے ہوئے حصوں سے، ورماد السجائر، اور سگریٹ کی راکھ سے، اس کے گھر میں، اس کے دفتر میں، اس کا کمرے میں سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے حصے بکھرے رہتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس کو نقصانات حاصل ہوتے ہیں، اس کی ترقی نہیں ہوتی، وہ تنزلی میں جا رہا ہے۔ المدخن لا يمتنع عن شرب الدخان فی دورات المیاہ وفی الاماکن المستقذرہ، سگریٹ نوش آدمی نہیں باز رہتا سگریٹ پینے سے، فی دورات المیاہ، لیٹرینوں میں، وفی الاماکن المستقذرہ، اور گندی جگہوں پر، سگریٹ نوش آدمی گندی جگہوں پر بھی سگریٹ پیتا رہتا ہے، وہاں پہ بھی باز نہیں آتا کہ یہ گندی جگہ میں یہاں پہ بچوں، اگر سگریٹ اتنی اچھی چیز ہوتی تو وہاں پہ جا کے نہ پیتا۔ لم يقدم المدخن لمجتمعه بتدخینه رقیا ولا تقدما، سگریٹ نوش آدمی جو ہے اس نے اپنے معاشرے کو اپنی تمباکو نوشی کے ذریعے نہ کوئی ترقی دی ہے نہ کوئی بھلائی دی ہے، رقیہ میں نے ترقی، تقدمہ میں نے بھلائی، آگے بڑھنا، اس نے معاشرے کو کیا دیا ہے سگریٹ پی کر، عالۃ علی مجتمعہ فی المرض وتلویث البیئۃ وسوء المعاملہ، بلکہ یہ جو آدمی ہے سگریٹ نوش آدمی، یہ تو اپنے معاشرے پر بوجھ ہے، یعنی کہتا ہے کہ بلکہ وہ بیماری اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے، تو مرض میں نے بیماری، اور وہ تلویث البیئہ،
وسوء المعاملہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ماحولیاتی آلودگی، تلویث البیئہ، ماحول کو آلودہ کرنے کی وجہ سے، برے معاملات کی وجہ سے معاشرہ اس کو اپنے حق میں نہیں سمجھتا، اس کو بہت سمجھتا ہے کہ یہ ہماری فضا کو گندا کر رہا ہے۔ ضررہ ممتد الی الاولاد والزوجۃ والجنین، اور اس کا نقصان یہ آگے تک جاتا ہے، بچوں تک، بیوی تک، اور جنین ایسا بچہ جو پیٹ میں ہے، اس تک بھی جاتا ہے۔ انشیت من اجلہ ایادات لمکافحت التدخین، اسی وجہ سے تو تمباکو نوشی کے خلاف خصوصی کلینک قائم کیے گئے ہیں۔ تعاطیہ لیس رفعۃ بالمستوى الثقافی والاجتماعی والمادی، کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی نہ تو ثقافتی سطح پر کوئی بلندی ہے، نہ سماجی اور نہ ہی مالی سطح پر، اس میں کوئی بلندی نہیں ہے۔ یتعاطاہ حتی ذوی المہن الوضیعہ، سگریٹ پینے والے کم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو سگریٹ پینے والا بندہ ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سگریٹ پی کوئی بڑا امیروں والا کام نہیں کر رہے، بڑے بڑے کم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ فلیس للمدخن تمیز فی المجتمع، تو گویا کہ مدخن کے لیے، سگریٹ نوش کے لیے معاشرے میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی امتیاز اس کو حاصل نہیں ہو جاتا سگریٹ پی کر۔ فالسائق ڈرائیور، والخادم خادم، وعامل النفایات، اور کوڑا اٹھانے والے، یشارکو فی التدخین، وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ فہل فی تدخینک ایھا المدخن حذار، بتاؤ اے مدخن، اے سگریٹ نوش، کیا تمہاری سگریٹ میں، اس معاملے میں، سگریٹ نوشی میں کوئی ترقی ہے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ولا تنسى انك معدود في المجتمع من شریحة المرضى وذوي الاوصاف المزمنہ، اور یہ بات یاد رکھو اے سگریٹ نوش آدمی، یہ بات یاد رکھو، یہ مت بھولو کہ تم معاشرے میں شمار ہوتے ہو بیمار اور دائمی امراض والے طبقے میں، یعنی معاشرہ تمہیں بڑا عزت دار نہیں سمجھتا، تم دائمی امراض والے طبقے میں اور تم بیماروں میں شمار ہوتے ہو۔ فلا تتردد فی الاقلاع عنہ، لہٰذا اس کو چھوڑنے میں متردد نہ ہو، دیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اما تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، انک لا تجد احدا یتعاطی المخدرات الا هو یدخن، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ہر نشئی، نشہ کرنے والا جو ہے نا، نشے کو اپنانے والا شخص وہ سگریٹ لازمی پیتا ہے۔ فہل ترضى لنفسك ان تشارك تلك الفئة في التدخین، تو کیا تمہارا نفس راضی ہو جاتا ہے کہ تم سگریٹ پی کر ایسی جماعت میں شامل ہو جاؤ، نشیوں کے گروہ میں تمہارا شمار ہو جائے، کہ تم یہ چاہتے ہو؟ اگلا پیرا ہے صورت المدخن، مدخن کی شکل و صورت کیسی ہو جاتی ہے؟ سگریٹ نوش آدمی جو ہے اس کو ظاہری طور پہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ اصابعہ صفرا، اس کی انگلیاں پیلی پڑ جاتی ہیں، واسنانہ متسخہ، اس کے دانت گندے ہو جاتے ہیں، وثیابہ مخرقہ، اس کے کپڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں، علی وجہہ التجاعید، اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، تجاعید میں جھریاں، محیط عینیہ لونہ داکر، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حصہ ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ المدخن فاقد الاناقۃ والنظافۃ فی ثیابہ وجسدہ، سگریٹ نوش آدمی اپنی شکل و صورت اور جسم میں صفائی اور نفاست سے محروم ہوتا ہے، فاقد میں نے محروم، تو سگریٹ نوش آدمی جو ہے اپنے جسم میں اور اپنے کپڑوں میں صفائی سے اور نفاست سے محروم ہوتا ہے۔ ورائحتہ متعفنۃ، اس سے گندی بو آتی ہے، ونفسہ منتن، اس کا نفس بدبودار ہو جاتا ہے، ورئتہ کثوب خلق، اور اس کے پھیپھڑے میلے کپڑے جیسے ہو جاتے ہیں، وصوتہ مخنوق، اور اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، وسعالہ متصل، اور اس کی کھانسی مسلسل رہتی ہے، وہ ہر وقت کھانستا ہی رہتا ہے، ذاکرتہ ضعیفۃ، اس کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح والتعب والاعیاء وفقدان الشہیت بادیۃ علیہ، وہ تھکن اور سستی کا شکار رہتا ہے، تعب اور اعیاء میں نے تھکن اور سستی، اور وفقدان الشہیت بادیۃ علیہ، بھوک اسے کم لگتی ہے، یمارسو قتل نفسہ علی نفقتہ الخاصہ، وہ دراصل اپنے آپ کو آہستہ آہستہ قتل کرتا ہے اپنی خاص کمائی کو، اپنی خاص کمائی کے ذریعے اپنے آپ قتل کر رہا ہے۔ علامات الشیخوخۃ،
المبکراتی ظاہر علی، جلد بڑھاپا اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے. التدخین قضا علی بہائی جلدہ وحیوی وحیویتہ وحیویتہ. لفظ غلطی سے وہ چھوٹا لکھا تھا، پڑھا نہیں جا رہا. تو التدخین سگریٹ نوشی جو ہے قضا علی بہائی جلدہ وحیویتہ، سگریٹ نوشی تمباکو نوشی اس کی زندگی کی تازگی اور رونق کو ختم کر دیتی ہے. یہ حیات سے حیویہ، تو اس کی جلد اور اس کی زندگی کی تازگی کو، رونق کو سگریٹ نوشی ختم کر دیتی ہے. التدخین امارۃ علی رفقۃ سیئۃ صاحبہا فی حیاتہ، کہتا ہے کہ تمباکو نوشی اس کی زندگی کے اچھے کردار پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. والاب المدخن، اور جو شراب نوش باپ ہوتا ہے نا، ضعیف الشخصیت عند اولادہ، اس کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے اس کے بچوں کے ہاں. محتقر عندہم، ان کے ہاں حقیر ہو جاتا ہے. یعیر بشرب الدخان، اس کو آر دلائی جاتی ہے اس کے سگریٹ نوشی کی وجہ سے. نفسہ مضطربۃ، اس کو نفس پریشان رہتا ہے. یختلج فی داخلہ منع اولادہ من التدخین، وہ اپنی اولاد کو سگریٹ نوشی سے ڈانٹتے ہوئے، منع کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. ولیکن یمنعہ شرب الدخان من التلفظ بذالک، اور جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ خود اس کو حقیر سمجھتا ہے. جب خود سگریٹ پیتا ہو اور اپنے بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرے تو اس کا نفس اس کے لیے اس کو حقیر کر دیتا ہے، برا کر دیتا ہے اس کے لیے. گویا کہ کہتے ہیں فجمع سوءتین، تو گویا کہ اس میں دو برائیاں جمع ہو جاتی ہیں. التدخین سگریٹ نوشی، والسکوت عن منع غیر من التدخین، اور دوسروں کو سگریٹ نوشی منع نہ کر سکنا. ایک تو وہ خود سگریٹ نوشی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا دوسرے لوگوں کو وہ سگریٹ نوشی سے منع نہیں کر پاتا. یہ دو برائیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. المدخن محتقر، اگلا پیرا ہے کہ سگریٹ نوش آدمی جو ہے اس کو حقیر خیال کیا جاتا ہے. المجتمع ینظر الی المدخن نظرۃ احتقار و ازدراء، معاشرہ جو ہے وہ دیکھتا ہے سگریٹ نوش آدمی کو نظرۃ احتقار و ازدراء، نفرت اور حقیر نظر سے. ازدراء میں نفرت اور احتقار میں حقیر، حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. فیحرمہ من وظائف ویعطیہا غیر المدخن، وہ اس کو بہت سی اہم ذمہ داریوں سے محروم کر دیتا ہے، اور وہی ذمہ داریاں غیر مدخن کو، جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اس کو دے دی جاتی ہیں. یقول المخترع العالمی توماس ایڈیسون، کہتا ہے کہ ایک عالمی ماہر، المخترع العالمی، عالمی ماہر تھامس ایڈسن، وہ کہتا ہے الطبغ یؤثر فی مناطق الاعصاب تأثیرا یؤدی الی افساد خلایا المخ، کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے، تمباکو نوشی، یہ اثر انداز ہوتی ہے اعصاب کے حصوں پر، ایسی تاثیر رکھتی ہے جو دماغ کے خلیوں کو فاسد کر دیتی ہے. ولذالک، اسی بنا پر فإنی لا اسمح، نہیں میں پسند کرتا، لمدخن، کسی سگریٹ نوش کے لیے، ان یشتغل فی معاملی، کہ وہ میری فیکٹری میں کام کرے. میں کسی سگریٹ نوش کے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میری فیکٹری میں کام کرے، ایسا بندہ وہ میرے کام سے دور رہے. المدخنون لهم اماکن مخصصۃ ہی اقل رفاہیت و مکانۃ من غیر المدخنین، سگریٹ نوش جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ خاص جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہ ہی اقل رفاہیت، جو کم آرام دہ ہیں، اور ایسی جگہ جو غیر مدخنین سے ہٹ کے ہیں، یعنی لوگوں سے ہٹ کے جو غیر آرام دہ جگہ، پلوں کے نیچے، پارکوں میں، ایسی جگہ جہاں پہ آرام نہیں ہے، وہاں پہ جا کے یہ لوگ سگریٹیں پیتے ہیں. وفی الطائرات، اور جہازوں میں، لا یسمح لہم بالتدخین، نہیں اجازت دی جاتی ایسے لوگوں کو سگریٹ پینے کی، جہازوں میں سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں ہے. والطائرات التی، اور وہ جہاز، یسمح فیہا بالتدخین، جس میں سگریٹ نوشی کی اجازت دی جاتی ہے، یضعون المدخن فی مؤخرۃ الطائرہ بالقرب من دورات المیاه، وہ بھی رکھتے ہیں سگریٹ نوش آدمی کو جہاز کے آخر پر، لیٹرینوں کے پاس،
جہازوں میں عام طور پہ تو اجازت دی ہی نہیں جاتی سگریٹ کی، اور جن جہازوں میں اجازت دی جاتی ہے وہ بھی سگریٹ نوش آدمی کو عزت نہیں دیتے، بلکہ لیٹرینوں کے پاس ان کی کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرْضَى ذَلِكَ لِنَفْسِكَ، کیا یہ باتیں تم اپنے لیے پسند کرو گے؟ بِأَن تَكُونَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَمَاكِنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، کہ تیرا نفس لیٹرینوں قضائے حاجت والے جگہوں کے پاس ہو۔ وَكَم مِّن شَابٍ مُدَخِّنٍ تمنا فتاتن، اور کتنے ہی ایسے سگریٹ پینے والے جوان تمنا خواہش رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، فتاتن ایسی لڑکی کی، حبا اللہ جو اللہ اس کو عطا کرے، بصفات حمیدہ وہ بڑی حیادار و اچھی ہو۔ کتنے سگریٹ نوش نوجوان حیادار بیوی چاہتے ہیں، ولیکن اہلہا، لیکن اس لڑکی کے گھر والے امتنعوا من تزویجہ ایاہا، بچی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کرتے، کیوں؟ بسبب انہ مدخن، اس وجہ سے کہ وہ سگریٹ نوش ہے۔ کتنے ایسے نوجوان جو اچھا رشتے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سگریٹ پیتے ہوتے ہیں، تو لڑکی والے اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگلا پیرا ہے نظرۃ المجتمع للمدخن، معاشرے کا نظریہ سگریٹ نوش کے لیے، معاشرے کا نظریہ سگریٹ نوش کے لیے کوئی بڑا اچھا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نظرتہم لکا انک رجل مریض لا تمشی الا وعدد من اعواد الدخان فی جیبک کاصحاب الامراض المزمنہ کالسکر والضغط۔ کہتا ہے کہ جو معاشرہ ان کا نظریہ اس بندے کے لیے جو سگریٹ پیتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مریض آدمی ہے، انت کہ تو مریض آدمی ہے، لا تمشی الا وعدد من اعواد الدخان فی جیبک، تو نہیں چلتا مگر سگریٹ کے کچھ نہ کچھ حصے، کچھ نہ کچھ جو اس کی نا سگریٹ، کچھ نہ کچھ سگریٹ جو ہیں وہ تمہاری جیب میں ہوتے ہیں، جیسے کہ دائمی امراض والے اپنی جیب میں دوائیاں رکھتے ہیں، ایسے وہ شخص سگریٹ نوش اپنی جیب میں سگریٹ رکھتا ہے، کسکری والزغتی، جیسا کہ جو ہے نا وہ کسکری، سکر میں نے شوگر والا آدمی، والزغتی اور بلڈ پریشر والا، جیسا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض وہ اپنے پاس دوائی رکھتا ہے، اسی طرح سگریٹ نوش اپنے پاس سگریٹیں رکھتا ہے۔ وَيَرَوْنَكَ تَحْرِقُ نُقُودَكَ بِأَصَابِعِكَ، اور معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ تم اپنی انگلیوں کے ذریعے اپنی نقدی کو جلا رہے ہو، تم نے سگریٹ کو نہیں، تم نے اپنے پیسے کو آگ لگا رکھی ہے۔ وَعُلَمَاءُ التَّحْلِيلِ النَّفْسِ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور ماہرین نفسیاتی تجزیہ کرنے والے وہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ أَنَّكَ شَخْصٌ غَيْرُ نَاضِجٍ، وہ خیال کرتے ہیں تجھے، دیکھتے ہیں تجھے کہ تو غیر پختہ شخص ہے، ناپختہ شخص ہے، پختہ آدمی نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَى وَضْعِ شَيْءٍ فِي فَمِكَ لِإِشْبَاعِ رَغْبَاتٍ كَامِنَةٍ، اور تو محتاج ہے اپنے منہ میں کسی چیز کو رکھنے کا، تو اپنے منہ میں کوئی چیز رکھتا ہے لازمی، لِإِشْبَاعِ رَغْبَاتٍ كَامِنَةٍ، چھپی ہوئی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے، فی نفس کا اپنے نفس میں، غیر طبیعی جو کہ طبی نہیں ہے، لذالک اسی بنا پر سعى العقلاء الى انشاء عیادات خاصۃ بک، کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس بارے میں خاص اہتمام کرتے ہیں، لینک مریض، کیونکہ تو مریض ہے، لتعالج من مرض التدخین، تاکہ وہ تیرے تدخین والے مرض کا علاج کر سکے، حتی تقلع عنہ، یہاں تک کہ اس سگریٹ سے تو بچ جائے۔ حقائق، کچھ حقیقتیں ہیں سگریٹ نوشی کے حوالے سے، کچھ باتیں اہم، کچھ حقائق۔ پہلی بات، شجرۃ التبغ لا یقربها حیوان ولا طائر، تمباکو کا جو پودا ہے کوئی حیوان اور کوئی پرندہ بھی اس کے پاس نہیں جاتا۔ دوسری بات، نکت من النکوتین کافیۃ لقتل کلب، نکوٹین کا ایک نقطہ جو ہے یہ کتے کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حل تعلم، کہ تم جانتے ہو، ان المدخن یقتل نفسہ بمالہ، مدخن وہ آدمی ہے جو اپنا مال دے کے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ نمبر 4، التدخین یسبب قرابۃ، سگریٹ نوشی جو ہے یہ پیدا کرتی ہے تقریباً 25 مرض پیدا کرتی ہے، من الامراض، ایسے مرض، التی تشکل خطرا علی الحیات، جو کہ زندگی پر خطرہ بن کے رہتے ہیں۔ التدخین یقتل فی امریکہ کل عام، سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں امریکہ میں ہر سال 420,000 لوگ، مطلب 4,20,000 لوگ صرف سگریٹ نوشی کی وجہ سے امریکہ میں مرتے ہیں ہر سال۔
ینفق سنویاً خرچ کیا جاتا ہے سالانہ 4 ملیارات دولار علی الاعلام والدعایت للدخان لتکون من زہایاہ، خرچ کیا جاتا ہے سالانہ $4 ملین خرچ کیے جاتے ہیں علی الاعلام والدعایتی، اشتہاروں پر اور میڈیا پر سگریٹ نوشی کے لیے، تاکہ تم ان کا شکار بن سکو۔ اس کی جو ایڈیں بنائی جاتی ہیں، ایڈز بنانے کے لیے، اس کے اشتہار بنانے کے لیے $4 ملین خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ تم اس کا شکار بنو۔ حل تعلم ان من المجرمین مدخنون، کہ تم جانتے ہو کہ بے شک 95% مجرم وہ سگریٹ نوش ہوتے ہیں۔ مجرموں میں 95% مجرم ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں۔ فہل ترضى لنفسك ان تكون مع طبقة المجرمین، اب کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تم مجرمین کے طبقے میں شمار ہو؟ اگلا، تستطيع ان تشتری مصحفا كل يوم، تم طاقت رکھ سکتے ہو کہ تم خریدو ایک مصحف کل یومین، ہر 2 دنوں میں، وتضعه فی المسجد، اور اس کو مسجد میں رکھ دو، بقیمت شراء دخان خلال یومین، 2 دن سگریٹ نوشی کی قیمت سے۔ 2 دن تم سگریٹ نوشی نہ کرو اور جو پیسے بچے اس کے قرآن خرید کے مسجد میں رکھ دو، تمہاری صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ فکم فات علی نفسک شراء مصاحف تشتری بقیمتها دخانا، تو اب تک جو تم سگریٹ پی چکے ہو، بتاؤ کتنے ہی مصاحف تم خرید کے رکھ سکتے تھے جو تم سے رہ گئے، فوت ہو گئے، جن کی قیمت سے تم دخان خرید چکے ہو، سگریٹ خرید چکے ہو۔ حل تعلم، کہ تم جانتے ہو، انہو ما من مدخن الا وندم علی التدخین ویتمنى الخلاص منہ، کہ ہر سگریٹ نوش آدمی وہ اپنی سگریٹ نوشی پر ندامت کرتا ہے اور اس سے خلاصی پانا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی سگریٹ نوش آدمی سے پوچھیں کہ بھئی اچھا کام ہے، کہے گا نہیں اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وحل تعلم، کہ تم جانتے ہو، ان الاعلان عن التدخین ممنوع فی دول الغرب، مغربی ممالک میں سگریٹ نوشی کو ظاہر کرنا، سب کے سامنے کرنا، یہ ممنوع ہے۔ حل تعلم، کیا تم جانتے ہو، ان بریطانیہ، کہ بے شک برطانیہ جو ہے، تمنع، اس نے منع کر دیا، روک دیا ہے، زراعت الدخان علی اراضیہا، کہ اس کی زمینوں پر جو ہے وہ تمباکو نہ اگایا جائے، انہوں نے منع کر دیا، روک لگا دی ہے۔ اگلا پیرا ہے، فکر قبل ان تدخن، سگریٹ پینے سے پہلے غور و فکر کرو۔ کچھ غور و فکر کی باتیں صاحب کتاب بتا رہے ہیں۔ فکر انک ستعیر فی مجتمعک بانک مدخن، غور و فکر کرو، ان قریب تمہیں آر دلائی جائے گی تمہارے معاشرے میں کہ تم سگریٹ نوش ہو، تم نشئی ہو۔ فکر، غور و فکر کرو، بانک منبوذ فی مجتمعک مؤذن لمجالسہم تنتن منازلہم ومکاتبہم، کہ تمہیں معاشرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم ان کی مجلسوں کو، جو وہ ان کی مجلسوں میں اذیت دیتے ہو ان کو، اور ان کے گھروں اور مکتبوں کو بدبودار کر دیتے ہو، وہ تمہیں اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میرا سگریٹ پینے لگے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں نہ پیو، باہر جا کے پیو، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ فکر، غور و فکر کرو، بِأَنَّكَ مُحْتَقَرٌ بَيْنَ جُلَسَائِكَ، تم اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں حقیر شمار ہوگے۔ وَإِنْ أَظْهَرُوا لَكَ الْوُدَّ، اگرچہ وہ تمہاری محبت ظاہر کریں، لیکن در حقیقت وَهُمْ يَخْشَوْنَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ مِنْكَ، کہ وہ اپنی اولادوں کے بارے میں تم سے ڈریں گے۔ یعنی اگر تمہارا کوئی دوست سگریٹ پیتا ہے، اگر تم سگریٹ پیتے ہو اور تمہارا کوئی دوست، وہ تمہیں اپنے بچوں کے سامنے نہیں لے کے جائے گا کہ اس کی سگریٹ دیکھ کے میرے بچوں کو عادت نہ پڑ جائے۔ فکر دائما انک تعصی اللہ بالدخان کل یوم، اور سب سے بڑی بات، غور و فکر کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو روزانہ سگریٹ پی کر۔ فکر قبل ان تدخن ما فائز التدخین، غور و فکر کرو سگریٹ پینے سے پہلے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، سگریٹ نوشی کیا فائدہ دیتی ہے تمہیں۔ فکر، غور و فکر کرو، قبل ان تدخن، سگریٹ پینے سے پہلے، ان الصحت نعمت، کہ صحت نعمت ہے اور سگریٹ نوشی یہ ہلاکت ہے۔ وختر ایہما شئتا، اب جسے چاہے اختیار کر لو، چاہے صحت کو اختیار کر لو، چاہے ہلاکت کو اختیار کر لو۔ فکر، غور و فکر کرو، کیف تقابل ملک الموت، تم ملک الموت کے سامنے کیسے آؤ گے، وانت برائحتک الکریہہ، حالانکہ تم سے گندی بو آ رہی ہوگی، فرشتے جہاں بری بو وہاں سے دور ہٹتے ہیں، تم اس کے سامنے کیسے پیش ہوگے۔ فکر،
غور و فکر کرو، کیف ستقابل منکرا و نکیرا، تم منکر نکیر کے سامنے کیسے جاؤ گے، وانت فی قبرک وعلیک اثر المعصیہ، تو تم قبر میں ہوگے اور تم پہ اس گناہوں کے اثرات ہوں گے۔ فکر، غور و فکر کرو، ان اللہ سوف یحاسبک فی المحشر، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا محشر میں، ان کل ریال انفقتہ فی الدخان، تمہارے ہر اس ریال کے بارے میں جو تم نے سگریٹ نوشی میں خرچ کر دیا۔ الشباب، یہ اگلا پیرا ہے، الشباب ہدف لشرکات التدخین، نوجوان ہدف ہوتے ہیں سگریٹ نوشی کی کمپنیوں کے لیے۔ سگریٹ نوشی کی جو کمپنیاں ہیں ان کا ہدف نوجوان ہوتے ہیں۔ کبار السن اوعى فی الحیات من الصغار، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں زندگی میں بچوں سے۔ وصغیر السن یغلب علیہ قصر الافق وعدم ادراک عواقب الامور، اور جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، چھوٹے لوگ عمر میں جو چھوٹے ہیں، یغلب علیہ قصر الافق، ان پر غالب ہوتی ہے تنگ نظری، وعدم ادراک عواقب الامور، اور معاملات کے انجام سے واقفیت نہ ہونا، یہ ان پہ غالب ہوتا ہے۔ فیفعل فی شبابہ اعمالا، تو وہ اپنی جوانی میں کچھ ایسے عمل کر بیٹھتے ہیں کہ ینتقد فیہا نفسہ، جس بنا پر اپنے آپ کو تنقید کرتے ہیں، کب؟ اذا بلغ الاشد فی حیاتہ، جب اپنی پختہ عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی کچھ جوان اپنی جوانی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لا تجد رجلا، پس نہیں تو پائے گا کسی آدمی کو، عصم من التدخین، جس کو بچایا گیا ہو سگریٹ نوشی سے، فی شباب ہی، اس کی جوانی میں، ثم لما بلغ الاربعین، پھر جب وہ پہنچا 40 سال کو، بدا فی التدخین، تو اس نے سگریٹ شروع کر دی ہو، ایسا تم نہیں پاؤ گے۔ تو اصل یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کمپنی ہے نا سگریٹ کو عام کرنے والی، ان کا ہدف نوجوان ہے، کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے اس کو جو نا وہ اپنے معاملات کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، اور وہ اپنی جوانی میں ایسے کام کر لیتا ہے کہ جس کی فکر اس کو بعد میں جا کے ہوتی ہے۔ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، تو اس لیے ایسی کمپنیاں نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا ہدف بناتی ہیں۔ تو ایسا نہیں تم پاؤ گے کوئی آدمی جوانی میں تو نہ پیتا ہو، بڑھاپے میں جا کے شروع کر دے، ایسا بہت بہت مشکل ایسا ہو۔ وذالک لاتساع عقلہ وعلمہ بمخاطرۃ التدخین، یہ اس وجہ سے کہ اس کی عقل اور علم وسیع ہو جاتا ہے سگریٹ کے خطرات کے بارے میں۔ وانہ سبب وفات عاجلۃ لہ، اور ویسے بھی یہ اس کی جلدی وفات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لذا اسی بنا پر فشرکات التدخین، جو سگریٹ کی کمپنیاں ہیں، اغتنمت غفلت وعی الشبابی، وہ غنیمت جانتی ہیں غفلت وعی الشبابی، نوجوانوں کے شعور کی غفلت کو غنیمت سمجھتی ہیں، بمخاطر التدخین، سگریٹ نوشی کے خطرات کے بارے میں۔ نوجوانوں کا جو شعور ہوتا ہے وہ سگریٹ کے نقصانات کے بارے میں وہ غافل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایسی کمپنیاں غنیمت جانتی ہیں نوجوانوں کی غفلت کو، ووجہت اعلاناتها لذالک الجیل البری، اور متوجہ کرتی ہیں اپنے اعلانات کو ایسی معصوم جو ہے نا وہ نسل کے لیے، الجیل البری میں معصوم نسل، الغافل جو کہ غافل ہے، السالم من آفات، اور آفات سے بھی سالم ہے، لیکون، تاکہ وہ نوجوان ہو جائیں، ضحیت امراض ذالک الوبا، اس وبا کے امراض کا شکار ہو جائیں، وَلِيَرْتَقُوا بِتِجَارَتِهِمْ عَلَىٰ أَمْوَالِ أُولَٰئِكَ الْأَبْرِيَاءِ، اور تاکہ یہ کمپنیاں ان لوگوں کے مالوں پر، ان معصوموں کے مالوں پر اپنی تجارت کو بڑھا سکیں۔ الیکا اقوال الشرکات، آپ کو کچھ کمپنیوں کے اقوال سناتے ہیں۔ تو دو اقوال صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ لا بد ان تکون الاعلانات الموجہۃ الی المراہقین متمیزۃ، کہتا ہے کہ لازمی ہے کہ نو عمروں کو مخاطب کر کے بنائے جانے والے اشتہارات جو ہیں وہ خاص ہونے چاہیے، اور مراہقین میں نو عمر، اور کہتا ہے کہ ولا بد من بذل جہود جادۃ لتعلم التدخین من سن الثانی عشر والثالث عشر، کہتا ہے کہ خاص اور پرکشش ایسے ہوں کہ ضروری ہے کہ 12 اور 13 سال کی عمر میں ہی
تمباکو نوشی سکھانے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے، پوری کوشش صرف کی جائے 12 اور 13 سال کی عمر میں ایسے نو عمروں کو مخاطب کرنے کے لیے بہترین خاص پرکشش اشتہار بنائے جائیں، اور اس عمر کے بچوں کو جو ہے نا وہ سنجیدہ طور پہ ان کو تمباکو نوشی سکھائی جائے۔ یہ کن کا اشتہار ہے؟ شرکتو کیوشینکی لبحاث التسویق، کیوشینکی مارکیٹنگ ریسرچ، یہ ان کا یہ ہے، ان کی یہ بات ہے۔ دوسرا ہے، کہتا ہے کہ ولا بد من ان نبیع فکرت استخدام الطبغ عن طریق الفم وان نجتذب الشباب صغار السن، کہتا ہے کہ لازم ہے کہ ہم تمباکو کی مصنوعات کو فروغ دیں اور کم عمر بچوں کو اپنی طرف راغب کریں، یعنی تمباکو نوشی کو اس تمباکو سے بنی ہوئی مصنوعات کو فروغ دیں اور کم عمر بچوں کو اپنی طرف راغب کریں تاکہ وہ اس طرف مائل ہو جائیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ ہے شرکت الطبغ الامریکیہ، امریکی تمباکو کمپنی۔ فاحذر ایھا الشاب، اے جوان بچ جا، ان تکون من ضحایا الغفلہ، کہ تو غفلت میں شکار نہ ہو جائے، تو ایسی چیزوں سے بچ جاؤ۔ المرأۃ والتدخین، عورت اور شراب نوشی، سگریٹ نوشی، کہتا ہے یسبب التدخین للنساء سرطان عنق الرحم و سرطان الثدی، سگریٹ نوشی عورتوں کے لیے جو ہے وہ سروائکل کا کینسر اور اسی طرح و سرطان الثدی اور چھاتی کا کینسر، بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ سروائکل کہتے ہیں خواتین کے جو رحم ہوتا ہے، رحم کا منہ، وہاں پہ کینسر ہو جانا، تو سگریٹ نوشی عورتوں کے رحم کے منہ کا کینسر اور عورت کے بریسٹ کا کینسر اس کا سبب بنتی ہے۔ وقد اظہرت الدراسات، تحقیق ظاہر کیا ہے مطالعات نے کہ بے شک 29% من حالات الوفیات بسبب سرطان عنق الرحم تحدث بین المدخنات، کہتا ہے کہ مطالعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سروائکل کیسز سے ہونے والی 29% اموات تدخین کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ وخلال الحمل تتعرض المدخنۃ الحامل لمخاطر الاجہاز، اور حمل کے دوران سگریٹ نوشی سے جو حاملہ ہے اس کو بہت سی جو ہے نا وہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی پیچیدگیاں۔ والاوضاع المعیبہ للمشیمۃ، اسی طرح کہتا ہے کہ اسقاط حمل اور نالی کی خرابی وغیرہ۔ والولادۃ المبکرہ، جلدی پیدائش۔ والولادۃ العسیرہ، مشکل سے پیدائش ہونا، پیدائش میں بچے کی پیدائش میں مشکل کا پیش آنا۔ او خروج جنین میت مشوہ او فیہ عیوب فی التکوین الخلقی لرئۃ المولود، یا پھر بچے کا مردہ پیدا ہونا، یا پھر بچے کے تخلیقی اوصاف میں کوئی کمی کا واقع ہو جانا، نوزائیدہ کے پھیپھڑوں میں خرابی واقع ہو جانا، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ وبعد الولادت، اور ولادت کے بعد یسبب تدخین الام، ماں کی سگریٹ نوشی سبب پیدا کرتی ہے اصابت طفلها بنزلات شعبیۃ متکررہ، بار بار ہوا کی نالیوں میں سوزش، دائمی سوزش جس کو برونکائٹس کہتے ہیں، وہ بچے کے لیے درپیش ہوتی ہے۔ اول اصابت بفقر الدم، یا پھر خون کی کمی۔ وحساسیت الصدر والجلد، اسی طرح سینے اور جلد کی الرجی۔ والاصابت بالقے کا آنا، اسی طرح وضعف الشہیت، بھوک کی کمی، بھوک کم لگنا۔ وتأخر تطور الطفل، اور بچے کی نشو و نما میں تاخیر ہونا۔ وانخفاض نسبت الذکاء، اور ذہانت میں کمی کا واقع ہونا۔ یہ سب چیزیں یہ واقع ہوتی ہیں عورت کے سگریٹ پینے سے۔ فماذا تجنی المرأة من التدخین، تو عورت سگریٹ نوشی سے کیا پیدا کرے گی، کیا اس کو اس سے فائدہ ملے گا۔ حکم التدخین، سگریٹ نوشی کا حکم، شرعی حکم کی بھی ساتھ سے وضاحت ہو جائے۔ کہتا ہے تدخین متحقق ضررہ الصحی
کہتے ہیں سگریٹ نوشی جو ہے اس کا صحت کا نقصان متحقق ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ وہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، ظاہر فیہ التبذیر، اور اس میں فضول خرچی بھی ہے، ومؤذن للخلق، مخلوق کو اذیت دینا بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم، فرشتے اذیت محسوس کرتے ہیں اس چیز سے جس سے بنو آدم اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ روایت نبی علیہ السلام نے اس ضمن میں بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کوئی بندہ مسجد میں پیاز اور لہسن یہ کھا کے نہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اپنا منہ وہ نمازی کے منہ کے پاس کر لیتے ہیں اور اس کی تسبیحات کو سنتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کے منہ سے کچے پیاز یا لہسن کی بو آئے گی تو فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو پیاز اور لہسن حلال ہیں لیکن ان کی بو سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ سگریٹ تو ویسے ہی حرام ہے اور اس کی جو بو ہے اس سے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم آپ کو ایک فتویٰ بیان کر دیتے ہیں، وَإِلَيْكَ فَتْوَى سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فی تحریم ہی، آپ ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں جو کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ اس کی تحریم کے بارے میں۔ سین سے مراد سوال، ما حکم شرب الدخان، سگریٹ پینے کا حکم کیا ہے؟ وَهَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ مَكْرُوهٌ، کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ وما حکم بیعہ والاتجار بہ، اس کی بیع اور اس کی تجارت کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ اب شیخ محترم نے جو جواب دیا وہ جواب، الدخان محرم، سگریٹ حرام ہے، لکونہ خبیثا، کیونکہ یہ خبیث ہے، گندی چیز ہے، ومشتملا علی اضرار کثیرہ، اور بہت سے نقصان پر مشتمل ہے، اس میں بہت سے نقصانات ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ رب العالمین نے، انما اباح لعبادہ الطیبات من المطاعم والمشارب وغیرہ، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے اور باقی چیزوں میں سے بھی طیب چیزوں کو بندوں کے لیے مباح کیا ہے، پاکیزہ چیزیں بندوں کے لیے مباح کی ہیں، وحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزیں ان پر حرام کی ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں، طیبات پاکیزہ چیزیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، وہ جو نبی ہے وہ ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے، جبکہ دخان جو ہے والدخان بانواعہ کلھا لیس من الطیبات، سگریٹ اپنی تمام اقسام سمیت طیب نہیں ہے، خبائث میں سے ہے، بل ہوا من الخبائث، وہکذا بیع المسکرات کلھا من الخبائث، اسی طرح ہر نشاور چیز وہ بھی خبائث میں سے ہے، اس کی بیع کرنا جو ہے وہ خبائث میں سے ہے۔ والدخان لا يجوز شربہ ولا بیعہ ولا التجارۃ فیہ کالخمر، سگریٹ نہ اس کا پینا جائز ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے، نہ اس کی تجارت کرنا جائز ہے، شراب کی طرح، جیسے شراب کا سب کچھ منع ہے اس کا بھی سب کچھ منع ہے۔ والواجب علی من کان یشربہ، واجب ہے اس شخص پر جو اس کو پیتا ہے، او یتجر فیہ، یا اس میں تجارت کرتا ہے، اس پر واجب ہے، البدار بالتوبۃ، کہ وہ جلدی توبہ کرے، والانابۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، والندم علی ما مضی، اور اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کرے، والعزم علی الا یعود فی ذلک، اور عزم پیش کرے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، ومن تاب صادقا تاب اللہ علیہ، جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، کما قال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح فرمایا، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کر لے، ایمان لے جائے، نیک اعمال کرے اور پھر ہدایت پہ قائم ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے ایسا شخص پکی سچی توبہ کرے۔ اگلا پیرا ہے، کیف اقلع عن التدخین، میں کیسے بچوں سگریٹ نوشی سے، میں کیسے اس چیز سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ صاحب کتاب نے کچھ انداز سمجھائے ہیں کہ توبہ کس انداز میں کرنی ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے آہستہ سے پیچھے ہٹنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لا تقل،
لا استطيع التوقف عن التدخين، ایسے نہ کہو کہ مجھ سے چھوڑ ہی نہیں جاتی سگریٹ، میں اسے بچ نہیں پاتا۔ فالصحابۃ فی اوائل اسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شروع اسلام میں کان شرب الخمر مباحً، شراب کا پینا جائز تھا، ویجاہرون بشربہ، اور اس کو سرعام پیتے بھی تھے، ویدار فی مجالسہم، ان کی مجلسوں میں شراب چلتی بھی تھی، اس کا دور ہوتا تھا۔ ولما نزلت آیت واحدہ، جب ایک ہی آیت اتری فی تحریم، اس کی تحریم کے بارے میں، مع اعتیادہم لشربہ المستمر، حالانکہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی اس کو پینا، اخرجوہ، لیکن انہوں نے نکال دی شراب کو من بیوت، اپنے گھروں سے، واراقوہ فی طرقات المدینہ، اور مدینے کے راستوں میں بہا دیا اس کو، امتثالا لامر اللہ، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، وہم یقولون، اور وہ منہ سے کہتے تھے، انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ وذالک لما نزل قولہ تعالی، یہ کب انہوں نے کہا؟ جب یہ آیت آئی نا، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تب صحابہ کہتے کہ انتہینا انتہینا۔ فالایمان باللہ، پس اللہ پر ایمان، وقوت العزیمہ، پختہ ارادہ، وعلو الہمت، اور بلند ہمت، والبحث عن رضا اللہ ومحافظتہ المرء علی دینہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اور آدمی کا اپنے دین کی حفاظت کرنا، وعدم الخدش فی مروتہ، اپنی مروت کو چاک ہونے سے بچانا، او التنقص من قدرہ، اس کی مقدار کو کم ہونے سے بچانا، وبالبعد عن القدح فیہ، اور قدح والے معاملات سے دور رہنا، والتعلق باللہ دوما، اور ہمیشہ تعلق باللہ اپنائے رکھنا، والتذکر بان قید الشیطان ضعیف، اور یہ یاد رکھنا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، وبکثرت الدعاء، اور کثرت سے دعا کے ذریعے، یعتق المرء باذن اللہ، آدمی آزاد ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، من تلک العادت الذمیمہ، ایسی بری عادت سے، ویصبح رجلا موقرا، اور وہ ایک توقیر والا آدمی، عزت والا آدمی بن جاتا ہے جو کہ قابل احترام ہے معاشرے میں، مقدرا بین اقرانہ، اور وہ اپنے دوستوں میں قابل قدر ہوتا ہے، ومعظم الاطباء ینصحون بالتوقف عن التدخین مرۃ واحدہ، بڑے بڑے اطباء وہ سگریٹ سے بچنے کی لازمی نصیحت کرتے ہیں، فاجلس مع نفسک جلسۃ صادقۃ تتذکر فیہا عواقب التدخین، اپنے آپ کے بارے میں غور کر، تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ سچے دل سے سوچ سگریٹ نوشی کے انجام کے بارے میں، اس کے نقصان کے بارے میں جو تجھے ہو رہے ہیں، وعلی اسرتک وعلی سمعتک، تیرے خاندان پہ اور تیری عزت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، اس کے بارے میں سوچ، وعقد العزم من هذه اللحظہ، اور ابھی سے پکا عہد کر لو، لازم کر لو، اللہ مفارقت هذا السم المقیت، اس ناراض کرنے والے جو ہے نا وہ زہر سے، ایسا زہر جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس سے بچنا، اس کو جدا کرنا، اس سے فراق، اس کا ابھی عہد کر لو۔ وسلک طریق عافیت البدن والدین، دین اور بدن کی عافیت کے راستے پہ چلو، وتذکر ان الشیطان یزین لک الرجوع الی المعصیہ، اور یہ بات یاد رکھو، شیطان مزین کرے گا تمہارے لیے معصیت کی طرف رجوع کو۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان اس کو وہ پرانی راہیں یاد کرواتا ہے، اس کو دکھاتا ہے تم ایسے سے کرتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا، ایسے کرو ویسے کرو، وَاعْلَمْ، اور یہ جان لو، ان الانسان، بے شک انسان، اذا اقلع عن معصیت بصدق، جب چھوڑ دے کسی گناہ کو سچے دل سے، فإن نفسه تراوده الرجوع الیہ، تو اس کا نفس اس کو پھسلاتا ہے اس کی طرف، رجوع کی طرف، وهذا من الابتلاء، اور یہی آزمائش ہوتی ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، تبھی آزمایا جا رہا ہوتا ہے، لتنظر، تاکہ دیکھا جائے، حل التوبۃ صادقۃ ام لا، کہ اس کی توبہ سچی تھی یا سچی نہیں تھی، جیسا کہ امام ابن قیم کا قول ہے، فرماتے ہیں کل تائب لا بد له فی اول توبتہ من عثرۃ وزغطۃ فی قلبہ، ہر توبہ کرنے والا لازمی طور پر اس کے دل میں شروع توبہ میں وہ پرانی باتیں اس کو یاد آتی ہیں اس کے دل میں، من ہم او غم او ضیق او حزن، کوئی ہم غم پریشانی تنگی اس کو واقع ہوتی ہے، ولو لم یکن الا تعلمہ بفراق محبوبی، اور نہ بھی کچھ ہو تو کم از کم اپنی محبوب چیز سے جدائی کا غم اس کو ستاتا ہے، فینزاغط لذالک وینعسر قلبہ وضیق صدرہ، اس وقت وہ غمگین ہوتا ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، اکثر الخلق رجعوا من التوبۃ ونکثوا علی رؤوسہم، اکثر مخلوق میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس وقت توبہ سے لوٹ جاتے ہیں،
اپنے سر کے بل واپس چلے جاتے ہیں اپنی اس محبت کی وجہ سے، اور دوبارہ وہ گناہ واقع ہو جاتے ہیں۔ فالعارف الموفق یعلم، اور جو عارف جاننے والا جس کو توفیق ملی ہو وہ جانتا ہے ان الفرحۃ والسرور واللذت الحاصلہ عقیب التوبہ، کہ اس کو جو خوشی سرور اور لذت حاصل ہوئی ہے توبہ کے بعد، تکون علی قدر هذا الاسرہ، وہ اس زمانے کے بقدر ہی ہے، جتنی مقدار جتنی دیر اس نے گناہ کیا، جتنی بڑی اس نے توبہ کرے گا اتنا اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ فکلما کان اقوی واشد کانت الفرحۃ واللذت اکمل واتم، جتنی زیادہ توبہ قوی ہوگی پکی ہوگی اتنی ہی لذت اور خوشی کامل اور تمام ہوگی۔ وَإِذَا لَمْ تُوَفَّقْ فِي تَرْكِ التَّدْخِينِ، اگر پھر بھی، ایک اور طریقہ آگے، ایک اور بات، اگر پھر بھی تجھے توفیق نہیں ملتی فی ترک التدخین، سگریٹ نوشی کے ترک میں، من اول محاولہ، پہلی کوشش میں، فلا تیأس، تو مایوس نہ ہو، حاول مرۃ اخرى، ایک بار پھر کوشش کرو، ومرہ، ایک بار پھر، حتی تخلص نفسک من هذا المرض القاتل، یہاں تک کہ تم اپنے نفس کو اس قاتل مرض سے بچا لو۔ فکن شجاعا، لہذا بہادر بنو، واجعلها آخر سیجارہ، اور یہ جو تم سگریٹ پی رہے ہو اس کو اپنی آخری سگریٹ سمجھو، اس کے بعد تم نے سگریٹ نہیں پینی۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کتاب مکمل کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سگریٹ کے شر سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا